کل جو ایک طویل مشاورت ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ 3 گھنٹے مشاورت چلتی رہی تمام اتحادی پارٹیز، اس کے اندر بھی آپ شامل تھے. اب یہ جو 3 گھنٹے مشاورت ہوئی ہے اس کے اندر جو اہم فیصلے ہوئے وہ کیا ہوئے کہ اب الیکشنز ہم نے کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، کوئی ڈیٹ دی گئی، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ بظاہر بات ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے، ان تمام چیزوں پر بحث ہوئی اور بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو ابھی ہونے باقی ہیں. نہیں مگر دیکھیے ظاہر ہے بحث تو ہر چیز کے اوپر ہوئی ہوگی، مگر لیٹس گو اسپیسیفکلی جو خبریں آئیں باہر وہ یہ تھی کہ جی کیا آپ پی ٹی آئی کو کالعدم پارٹی قرار دینے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ کیا بات چیت ہوئی؟ یہ میرے خیال میں یہ بات تو ڈسکشن میں آئی بھی نہیں ہے. میں پوری وہ جو ڈسکشن وہ وہاں پہ ہوئی وہ ریکارڈ پہ یہاں پہ نہیں لا سکتا، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات وہاں پر ڈسکس ہوئی بھی نہیں. اگر ہوتی بھی تو ایٹ لیسٹ میں پرسنلی اس کو اپوز کرتا، اور شاید اور بھی لوگ اس کو اپوز جو کرتے. یہ اتحادیے میں تھے. ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگنی نہیں چاہیے؟ لیکن نا سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا چاہیے. مطلب وہ یہ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر وہ تو مقابلہ نہیں جیتا جا سکتا. آلدو کہ پی ٹی آئی کو اسی طریقے سے امپوز کیا گیا تھا جس طریقے سے مطلب جتنے بھی ان کے اس وقت کے پولیٹیکل اوپوننٹس تھے اس کو جس طریقے سے عدلیہ کے ذریعے نااہل کروایا گیا اور جیلوں میں ڈلوایا گیا تو وہ بھی غلط تھا. لیکن وہ انہوں اس وقت جن لوگوں نے وہ کام کیا تو ان کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے جو بھی تھے، عدلیہ سے تھے یا ملٹری سے تھے، جو بھی تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اسی پروسیس کو ریپیٹ کرنا میرے خیال میں یہ تو ہم جمہوریت کا مزید گلا گونٹنے کے مترادف ہوگا. دیکھیے میڈیا رپورٹس میں یہ بھی آیا کہ یہ کہا گیا، اسٹیٹمنٹ نوٹڈ دیٹ 2 اسٹینڈرڈز آف جسٹس ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ، کہ قانون کے جو دو قسم کے اسٹینڈرڈز ہیں جسٹس کے، انصاف کے، ہمیں وہ قبول نہیں ہے. اس پہ کیا بات؟ نہیں قبول تو ظاہر بات ہے وہ ہو تو رہا ہے. مطلب عمران کے ساتھ جو ہوا ہم یا کوئی پریفریز میں یہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے تو وہ کب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. آج میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں زندہ ہوں یا علی وزیر زندہ ہے تو اٹس جسٹ اے میریکل. خڑ کمر میں جو ہوا حالانکہ وہ کسی نے کسی چیز پر حملہ نہیں کیا تھا، وہ ایک پروٹیسٹ تھا. ہم ان کے ساتھ ان کو دیکھنے گئے وہاں پہ تو وہ جتنی پھر بروٹل فائرنگ ہوئی، 15 ہمارے ساتھی اس میں شہید ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ 80 کے قریب اس وقت زخمی ہوئے. اور جس طریقے سے ہوا، آپ نے اکبر بگٹی کا کیس آپ دیکھ لیں، اور بھی کئی ہمارے پاس ایسے ایویڈنس ہیں، ہمارے پریسیڈنٹ موجود ہیں. لیکن یہ بیک تو کچھ جو مسائل کا ایشو آ جاتا ہے اور کچھ اباؤٹ دا مسائل وہ شاید ابھی بھی وہ لوگ وہ لاڈلے ہیں. میں اس وائلنس کو کسی صورت میں بھی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ مطلب اگر وہاں ہوا تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. میں صرف وہ اپروچ کے فرق کو بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا فرق ہے. اور میرے خیال میں جو کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ جس طریقے سے عمران خان کو لایا گیا، ہی اسٹل انجوائنگ اٹ. اچھا، اور اس کے اوپر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میٹنگ کے اندر بات ہوئی، مگر الیکشنز کے اوپر کیا فیصلے کیے گئے؟ کیا الیکشنز ہوں گے خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر؟ 30 اپریل کو ہونے پنجاب کے اندر اور پھر 28 مئی کو ہونے خیبر پختونخوا کے اندر. دیکھیے جی، حالات جتنے بھی یہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ بھائی حالات ٹھیک نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، واٹس ایور رانا ثناء اللہ صاحب نے بریفنگ جو بھی سچویشن ہو، پرسنلی آئی بلیو ہماری پارٹی کا سٹانس یہی ہے کہ ہمیں بائی بک ہی جانا ہوگا، واٹس ایور جو بھی حالات ہوں. اسمبلی جب ڈیزالو ہو گئی ہے تو مطلب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ مثال آپ الیکشن نہ کریں. تو مطلب آپ کی پارٹی نے کہا کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے ہونے چاہیے 28 مئی کو اور پنجاب کے اندر 30 اپریل کے اندر ہو جانے چاہیے. جو سیٹ پروسیجر ہے 90 ڈیز کا، اس کے اندر کنسنسس کس چیز پہ تھا؟ لیکن اب وہ اندر جو ڈبیٹ ہوئی وہ تو ایک الگ سی ہے. مطلب پورے ورڈ بائی ورڈ اس کو تو بیان نہیں، ہم اپنا پرسنل اوپینین جو ہمارا ہے وہ یہی ہے
کہ الیکشن وقت پہ ہونی چاہیے. مطلب مگر وہ مشکل ان کی نہیں طرف ہوگا سے دیکھیے اگر لیکن الیکشن ان کی ڈیلے طرف بھی سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اسمبلی بلا جواز توڑ دی گئی. لیکن اب اس کو بنیاد بنا کر ہم آئین سے ہٹ تو نہیں سکتے.